ایک صحابی ہیں جو بارگاہ رسول میں حاضر نہیں ہیں. آپ نے پوچھا وہ کیوں نہیں آئے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہیں. آپ ان کی عادت لی جاتے ہیں. وہ اتنے بیمار ہیں کہ جھانکنے کی کیفیت ہے. صحابہ کرام حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں. رسول پاک اگر کلمے کی بات کریں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کلمہ پڑھتے ہیں، اور ایک انسان کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. آقائے دو جہاں نے فرمایا ان پر کسی کا حق ہے. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں ان کی ماں موجود ہیں. ماں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہارے بیٹے کا تم پر حق ہے، کیا تم انہیں معاف کرتی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجئے، جب یہ ننھا سا بچہ تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور میں نے بیوہ ہونے کے باوجود بڑی محنت اور مشقت سے پالا، دوسری شادی نہیں کی، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی کے کہنے سے مجھے الگ کر دیا. اس وقت سے لے کے آج تک میں تنہا ہوں، بیوگی کا کرب برداشت کر رہی ہوں. آقائے دو جہاں نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئیں. فرمایا اس بچے کو اس میں ڈال دو. ان کو اٹھایا گیا ڈالنے کے لیے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی. حضور کا مقصد ڈالنا نہیں تھا، ماں کی ممتا کو بیدار کرنا تھا، جگانا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے بچے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا آگ میں ڈالنے سے زیادہ جو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ مرنے میں ہوتی ہے، معاف کر دو. انہوں نے معاف کیا، زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور ایمان کے ساتھ چلے گئے. آپ اندازہ کیے اتنا عظیم مرتبہ ہے ماں کا. ماں کی خوشی کے بغیر ایمان کے ساتھ مرنا بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ سارے مقامات ماں کو اس لیے عطا کیے گئے ہیں کہ بچے کی زندگی میں ماں کی بڑی اہمیت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ماؤں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. صرف یہ نہیں کہ بچے احترام کریں اور ماں کی کوئی حیثیت نہ ہو. ماں کو پالنا بھی ہے، تربیت بھی دینا ہے، اور ماں کو اخلاق و آداب بھی سکھانے ہیں. ماں کو اللہ اور رسول کا حقیقی احساس بھی دینا ہے، اور ماں کو ایمان کی دولت بھی دینی ہے اور ایمان کی جلائی اور زندگی بخشنی ہے. یہ سارا کام ماں کا ہے. ماں صرف جسم کو نہیں پالتی ہے، ماں روح کو پالتی ہے. ماں دودھ پلا کر کے صرف اپنے بچے کے جسم کو پروان نہیں چڑھتی، بلکہ ماں کے دودھ میں اس کا ایمان بھی بچے کے قلب میں داخل ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی داخل ہوتا ہے، اور اس کی اخلاقی قدریں بھی داخل ہوتی ہیں. ماں اگر باحیا ہے تو بیٹی بھی باحیا ہوگی اور بیٹا بھی باحیا ہوگا. ماں اگر غیرت مند ہے تو بیٹی بھی غیرت مند ہوگی اور بیٹا بھی ہوگا. ماں اگر دین کی قدروں کی حامل ہے یقیناً بیٹا بھی حامل ہوگا، اس لیے کہ بیٹے کی زندگی ماں باپ کے کردار کا بے پناہ دخل ہوتا ہے.